تو عقلی خوبی کے لیے ارادے کرنے کی ضرورت ہے. کوئی عورت، کوئی بچی اگر عقلی اعتبار سے کمال تک پہنچنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے. یہ اس کا حق ہے کہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے. لیکن علم کے بغیر جہالت کا تو کمال ہو سکتا ہے، لیکن علم کے بغیر یقیناً عقلی کمال تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو علم کی وجہ سے انسان کو عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے. اور اس کا تیسرا پہلو ہے دوسروں تک حق اور خیر کی بات کو پہنچانا، یعنی دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری. تو یہ بھی عقلی خوبی کے ساتھ ہی ممکن ہے. جہاں ایک بچی یا ایک خاتون لاجک کو، کسی دلیل کو سمجھ لے گی تو اسے دلیل کے ساتھ آگے بیان کرنے کی کوشش کرے گی، اور مختصر لفظوں میں بھی وہ کام ہو جائے گا جو دلیل کے بغیر شاید عمر بھر نہیں ہو پاتا. جیسے آپ دیکھ لیجئے نماز ہے، اپنی عقل کو زندگی میں کتنی بار استعمال کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر کہ کس طرح نماز کو ادا کرنا ہے، اور نماز ادا کرنے کی ضرورت کیوں ہے، نماز ہمیں کیا دیتی ہے، اور نماز کے کیا اثرات ہیں جو ہماری شخصیت پر مرتب ہونے چاہیے، اور وہ کیسے مرتب ہو سکتے ہیں. تو اپنی عقل کی حفاظت کے لیے اور عقلی سربلندی کے لیے اور عقلی ارتقاء کے لیے اور عقل کے کمال کے لیے آج تک کتنا علم حاصل کیا، آج تک اس کے لیے کیا کوشش کی، ضرور جانچتے رہیے اور تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اب عقلی کمال تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اس طرح چوتھی خوبی اخلاقی خوبی ہے. اخلاقی طور پر کمال حاصل کرنا زندگی کے مقاصد میں سے بہترین مقصد ہے. اخلاق حسنہ پاکیزہ زندگی کی بنیاد ہے، اصل الاصول ہے. امیر الشعراء احمد شوقی کا شعر ہے، اور اس کا ترجمہ ہے امتیں اس وقت تک بام عروج پر رہتی ہیں جب تک ان میں اخلاق باقی رہتا. یعنی یہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے امتیں ترقی کرتی ہیں. یہ احمد شوقی کے رسالے کا نام اسواق الذہب ہے.